بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ آج ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں چاول کے 11 دانوں پر یا غنیوں یا وہابوں یا رزاقوں کا ایک خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص مجرب عمل آپ کے حوالے کروں گی۔ جو بندہ چاول کے 11 دانوں پر یا غنیوں یا وہابوں یا رزاقوں پڑھ لیتا ہے، جس حاجت کے لیے بھی پڑھتا ہے اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھ لیتا ہے، تو میرا رب غنی خزانوں سے ہر مقصد میں کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی، در در کی ٹھوکریں کھانے والا وہ بندہ جو بھی کبھی کامیاب نہیں ہوا، ایک بار یا غنیوں یا وہابوں یا رزاقوں کو چاول کے 11 دانوں پر پڑھ کر دیکھ لیں، ایسے معجزات ہوں گے اور ایسے کمالات ہوں گے کہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ رجب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ابھی بھی بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جنہوں نے رجب کے مہینے میں رب سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کروایا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، آج رجب کا خاص دن ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ابھی بھی رب العالمین سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کروایا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، جو بیٹا چاہتے ہیں اللہ ان کو بیٹا عطا کرے گا، جو قرض داروں کو کروڑوں کا قرض ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کروڑوں کا قرض بھی ایک دن میں اتر جائے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے چاول کے 11 دانوں کا ایک خاص وظیفہ کرنا ہے۔ جو بندہ رب سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، آج کے دن اپنا رزق دولت لکھوانا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں صرف کامیابی ہو، غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں بند سے ختم ہو جائیں، تو آج کے دن چاول کے 11 دانوں پر رب کا یہ نام یا وہابو یا رزاقو یا غنیو لازمی پڑھیں، کیونکہ اس کو پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر سے بے سکونی برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے تمام خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ نظر کرم کہاں سے ہو رہی ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، آج رب کی ذات دینے کو تیار ہے، لاپرواہی مت کرنا، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس دن میں رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنی ہر بات منوا لیتا ہے اپنے رب۔ رجب کے مہینے کی اتنی برکت ہے کہ اس مہینے جو بھی عبادت اور وظیفہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن صرف ایک ہی بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کروڑوں روپے دے گا، آزما لو۔ ماہ رجب بھی آج کا دن بہت طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اس کو کسی صورت میں بھی مت چھوڑیے گا۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ختم بھی ہو جائے گا۔ ماہ رجب سراپا رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، رات بھی اسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، اسی لیے اس نے کسی کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ اس مہینے مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت اور مغفرت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اس مہینے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یہی معاملہ صدقہ اور عطیات کا بھی ہے، ان کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے اور یہ ایک بہت طاقتور آیت ہے جو رزق کے حوالے سے تنگ دستی کے لیے آپ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر تیار کر لیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھاری اور معاملہ مشکل پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر کرو، یہ بہت عظیم جملہ ہے اور اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور مشکل کشائی میں یہ بہتر سے بہترین ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میری پیاری بہن، رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس ماہ میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ رجب کا ایک اضافی تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اعمال نامہ میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ حدیث آتا ہے کہ جس شخص کے اعمال نامہ میں کی کثرت ہو تو اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے بہت سارے فائدے بیان کیے ہیں، اور جو بندہ استغفار کرتا رہے گا اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ گویا استغفار سے اللہ تعالیٰ دنیا اور انسانیت کو عذاب اور بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، اور آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پریشانی سے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ توبہ استغفار کی فضیلت: جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی، چنانچہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ جاتا ہے، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کسی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات معاف کرنے والی ہے۔ حضرت انس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگ گیا، اور شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اور وہ بندہ زندے رہیں گے جب تک، تو میں انہیں گمراہی کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے، پھر یہ دعا مانگتے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب سورت نظر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ کسی بھی وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، یہ وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہی چاول کے 11 دانے لینے ہیں، اور یہ چاول کے دانے ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ چاول کے 11 دانے لے لینے ہیں، ایک دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے 11 بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا وہابو یا رزاقوں کو پڑھا تو 1 بار ہوا گیا، یا غنیو یا وہابو یا رزاقوں کو پڑھا تو 2 بار ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ چاول کے 1 دانے پر 11 بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقوں کو پڑھنے کے دوران جس حاجت کو، جس مقصد کو، جس کی آپ کو خواہش ہے، اس میں ذہن میں لاتے جاؤ گے اور وہ پورا ہو کر رہے گی۔ اسی طرح دوسرا چاول کا دانہ اسی طرح بھی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، تیسرے پر بھی اسی طرح آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 دانے چاول کی تعداد کو مکمل طریقے سے پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد آپ چاول کے 11 دانوں کو کسی شاپر یا کسی کاغذ میں یا کسی چیز میں اکٹھا کر لیجئے۔ اس وظیفے کو کبھی بھی ضائع مت کرنا، نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اپنی ہر بات منوانے کا وحد ذریعہ 11 چاولوں کے دانے لینے ہیں۔ چاول کے ہر دانے پر اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری اخلاص پڑھنے کے بعد یقین کیجئے کہ چاول کے 11 دانوں پر یا غنیو یا وہابو یا رزاقو اور 21 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو جس چیز کی بھی حاجت ہوگی اور جو بھی آپ حاجت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ بس آپ نے یقین اور توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اگر آج آپ کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو عطا کرے گا۔ آج رب کعبہ سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، یہ اتنی قبولیت کی گھڑی ہے، اتنا مقبول دن ہے، یہ رب کا رحمتوں برکتوں سے مال و مال کا مہینہ ہے۔ جو بندہ چاول کے 11 دانوں پر یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ کر لیتا ہے تو اپنی اور اپنی نسلوں کو آباد کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور ان کا ساتھ ہو، اور جو قرآن پاک پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا اور پڑھنا اس پر ذہنی یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یہ حدیث سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد رشت بچوں، بس 2 آدمی میں سے کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھایا اور سمجھایا سکھایا، دن رات اور دن کے اوقات میں ان کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو اٹھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی جیسی پڑھنا آتا اور میں بھی اسی طرح پڑھتا، اسی طرح اعمال کرتا جس طرح یہ بندہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف میں حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادہ احد کے دن کے وقت اس میں جو صحابہ کرام کو عید کے لیے کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے ہیں اور درافت فرماتے ہیں کہ ان میں سے قرآن مجید کس سے زیادہ یاد ہے۔ جب ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے قبر میں پہلے اتارتے ہیں اور فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس میں سے گواہ ہوں قرآن کریم میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ داریوں کی اطاعت کرو۔ ایک طرف مال والوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ صدقہ خیرات کے اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ بعض اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا مال ہی صدقہ کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ پڑوسیوں کا اتنا حق بتایا گیا کہ جس گھر سالن بھی نہیں انہیں بھی شریک کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالن اتنا پکاؤ، شوربہ اتنا بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، کیونکہ دوسری طرف سوال کرنے اور کسی سے مدد مانگنے کو انسانی غیرت کے خلاف کہا گیا ہے اور اسے چہرے پر گدائی کے بدنما داغ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک طرف انسان کو موقع تہمت سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ کسی کو بدگمانی یا قیاس آرائی کا موقع نہ ملے۔ تو میری پیاری بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ اگر اس ویڈیو میں سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو تہ دل سے معافی کی طلبگار ہوں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔